وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ ہمارے رول ماڈلز ہوتے ہیں. ہم ان کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں اور ان کے بارے میں عمر چیمہ صاحب نے آج ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ ریلیز کیا, اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ وائی اونلی پارلیمنٹیرینز, ہم صرف جو سیاستدان ہیں, ارکان پارلیمنٹ ہیں, ان کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ چیمہ صاحب ذرا اس کا جواب دیں. مجھے تھوڑا سا ٹیکس لے دیں, جتنا ٹیکس دے رہا ہوں اتنا تو ٹائم دے دیں. جی بتا دو دیں کتنا ٹیکس دے رہے ہیں. آپ کا ٹیکس کم ہو گیا ہے. ٹیکس میرا ظاہر ہے 2007 میں ان کا اکانومی کے جو حالات ہیں اور اکانومی کے حالات کے اندر جو حالات چل رہے ہیں 2007 میں ان کا ٹیکس ہے 7 کروڑ 75 لاکھ, اب جو ہے 9 لاکھ رہ گیا. ہاں اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو, اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بار پارلیمنٹ الیکشن کمیشن سے میں سسپینڈ ہو جاتا تھا. اس وقت بھی میرا 7 کروڑ 75 لاکھ سے زیادہ 8 کروڑ ٹیکس ہے, لیکن میں نے اپنے بزنس کو ڈائیورٹ کیا اپنے بھائی کے نام پر, کیونکہ نیشنل اپنا جو الیکشن کمیشن تھا وہ کہتا تھا کہ 30 جون کو آپ گوشوارے جمع کرائیں. ہر مہینے میں ہر سال جو ہے میں 15-20 دن کے لیے سسپینڈ ہوتا تھا, کیونکہ میرا جو کلوزنگ ایئر ہے وہ ستمبر ہے. وہ تو چیمہ صاحب کو میں نے جواب اس کا دے دیا کہ میرے بھائی اس بار ہائیسٹ ٹیکس پیئر ان پاکستان ہوگا. دیکھیں بات یہ صحیح آ رہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پارلیمنٹیرین ہی کیوں, آپ جو ملک کی 22% اکانومی ہے وہ ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر کے اوپر میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ ایگریکلچر والا کیا اتنا غریب ہے, یا وہ ایم کیو ایم کا ایک ایم این اے ہے جو 1 روپیہ خرچ کیے بغیر الیکشن لڑ کر آتا ہے. یہ آپ کے دوست ہیں نور میں ایک بات کر رہا ہوں, میں ایک بات کر رہا ہوں, آپ ہر تیسرے چوتھے دن ان کے ساتھ جا کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یہ میرے بھائی بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, میرے کولیگ بھی ہیں, لیکن بات یہ کہ جہاں پر نیشنل انٹرسٹ کی بات آئے گی وہاں پر شاید میں اپنے سگے بھائی کے سامنے بھی کھڑا ہو جاؤں. 22% اکانومی کا حصہ ہے آپ کا ایگریکلچر, اور آپ کے ایگریکلچر کے اندر جو اسمبلی کے اندر 342 ارکان بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سے 200 کچھ ارکان جو ہیں وہ ایگریکلچر سے تعلق رکھتے ہیں. صرف وہ 64 سال سے, اس بار بھی الیکشن کے اندر جب بات آئی اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایم کیو ایم کی بات ہوئی, ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ بات ہوئی, یہ بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہر آدمی کو ٹیکس دینا چاہیے. لیکن ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ایگریکلچر کیا انکم نہیں کر رہا. ایگریکلچر والا جو ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو ایگریکلچر لینڈ رکھنے والا بڑا زمیندار ہے وہ کروڑوں روپے لگا کر آتا ہے. اس کا ذرا جواب چھوٹا. میں ویسے تھوڑا سا آپ کو, خواجہ صاحب نے سب وہ کیا کہ یہ ایگریکلچر اور ایگریکلچر, آپ کو پتا ہے خواجہ صاحب 70% آف دا پیپل, آپ نے کہا کہ 200 جو نمائندے ہیں وہ پارلیمنٹ میں زمیندار ہیں. آپ کو پتا ہے 70% آف دا پاپولیشن لیوز ان رورل ایریا, سارے گاؤں میں رہتے ہیں, دیہات میں. سنیں میری بات تو سنیں, میری خواجہ صاحب میں نے آپ کی بات سنی, آپ مجھے پہلے ان کی بات سن لیں. 70% جو یہ کہتے ہیں کہ رورل ایریا میں خواجہ صاحب آپ نے بات کری, اچھا ٹھیک ہے آپ کریے. خواجہ صاحب میں دیکھیں میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, بات یہ ہے جتنی مراعات اور جتنی آپ کو ہر چیز میں ٹریڈنگ وہ آپ سے ہر چیز میں پوچھا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا. ہم آپ کے لیے رزق اور ہر چیز وہ کرتے ہیں, اور اتنی انکم نہیں ہے. لینڈ ہولڈنگز ہوتی ہیں اس میں انکم اتنی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں الیکشن ایم این ایز کرتے ہیں, ایم این ایز الیکشن کرتے ہیں, زمینیں بیچ کر الیکشن کرتے ہیں. نور عالم یہ میں آپ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں, آپ اصل ایشو سے نہیں آپ خواجہ صاحب بڑی مہربانی ہے آپ کی, آپ ایک ہی بات پہ. یہ ایم یو ایم کا ایک عجیب سا وہ ہے, ہر وقت زمیندار کلچر کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں. میں صرف ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے بھی کی ہے, کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہوتی, آپ لا کے یہاں پہ اپنی سکرین پہ دکھاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھنے کے بعد سیاستدانوں کے متعلق اپنی بنا لیں ایک آئیڈیا جو ہے ان کا آئیڈیالوجی. اب میں اپنی مثال, میرا چونکہ بڑے فخر سے چیمہ صاحب نے دکھایا میرا ٹرن, اب ان کو یہ نہیں علم کہ میرے 2 بیٹے ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے, میں نے اپنی سارے کام, کیونکہ میری نظر میں آپ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں, سیاست اور کاروبار 2 بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. کاروبار بھی 24 گھنٹے آپ کے مانگتا ہے اور یہ سیاست بھی آپ کی 24 گھنٹے مانگتی ہے. میں نے دونوں کاروبار اپنے بیٹوں کے نام پہ دے دیے ہیں. اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ چیمہ صاحب نے کرنا, تو میں ان کو ضرور کہتا کہ میرے بیٹے چونکہ میرا ہی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ ان کی بھی ریٹرن نکال کے دیکھ لیجئے وہ کتنا ٹیکس جمع کروا رہے ہیں. اور جہاں تک نہیں میں چیمہ صاحب یہ بتا رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں آپ کی ایک چھوٹی سی بات بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ یہ چیزیں جب پیش کرتے ہیں یا کرتے ہیں, آپ جیسے آپ کو فرض کیجئے یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا, بڑا سینسٹیو ایشو تھا. اگر فرض کیجئے آپ نے مجھے خط لکھا ہے تو مجھے خط نہیں ملا تو آپ کو وہاں سے میرا نمبر مل جاتا, آپ مجھ سے نمبر پہ کنفرم کر لیتے, میں آپ کو بتاتا کہ اس میں کیا حالات ہیں, کیوں میرا ٹیکس کم ہے, کیوں میرا ٹیکس نہیں جا رہا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا کہ میں جو سیلری ہے اس میں سے ٹیکس ڈیڈکٹ کرتا ہوں. اور ہاں
ایک اور میں آپ کو چیمہ صاحب بات بتا دوں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے، تو الحمدللہ ہمارے گھر میں ایسا ہے کہ میں اگر اپنے بچوں سے ان کی انکم سے کچھ لینا چاہوں گا تو مجھے بالکل منع نہیں کریں گے. ان باتوں کو سوچنا پڑے گا. آپ کو مین ٹو مین یہ کیسز بالکل ڈیفرنٹ نظر. جی خواجہ صاحب اپنی بات مکمل کر لیں آپ. جی انہوں نے نور عالم بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ 70% لوگ جو ہے رورل علاقوں میں رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ٹیکس جب تک یہ ٹیکس اگر دیں گے تو ان کے علاقے میں اس ٹیکس سے آپ کا تعلق بھی تو بھیرا سے ہے نا، سرگودا کے پاس؟ میرا پنجاب سے تعلق ہے، بھیرا سے تعلق ہے میرا. اور آپ ایم این اے بنے کراچی سے؟ ایم این اے بنا کراچی سے. یہ بھی ایم کیو ایم کی خوبصورتی ہے کہ ان کے اس میں پنجابی بھی ہے، پٹھان بھی ہے، بلوچ بھی ہے، سندھی بھی ہے. آپ ویسے پنجابی ہیں؟ میں پنجابی ہوں، اور میں بڑی فخر سے یہ کہتا ہوں کہ شاید کوئی پنجابی جو ہے کراچی والے کو پنجاب والے کو ٹکٹ نہیں دیتا، لیکن کراچی والوں نے جو ہے وہ پنجاب والے کو ٹکٹ دیا. یہ تو ایک فخر کی بات ہے. چلے اچھی بات ہے. تو اس وجہ سے، اور پھر اگر ہم قرضے لے کر اس ملک کو چلاتے رہیں گے تو جب آپ گروی ہو جائیں گے تو پھر آپ کس کی کنڈیشن تو سب کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے. لیکن عمر چیمہ صاحب پہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے صرف پارلیمنٹیرینز کو کیوں پکڑا. یہ چیمہ صاحب سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. عمر چیمہ صاحب، بار بار میں سوال کر رہا ہوں کہ وائی اونلی پارلیمنٹیرینز؟ میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ جب سٹرانگ ہوگی تو ملک کے سارے مسائل حل ہوں گے. ہم جو ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے. ان کو قانون سازی ادھر کرنی چاہیے کہ فلاں جگہ پر اگر پرابلم ہے قانون سازی کریں. اگر آپ نور عالم صاحب سے بات کرتے ہیں تو وہ قانون سازی کریں، اور اگر روہیل اصغر صاحب بات کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا پی ایم ایل این نے کوئی سلسلے میں کوئی بل پیش کیا تھا؟ کوئی آپ نے کنکریٹ سٹیپس کیا لیے تھے؟ جہاں تک پارلیمنٹیرینز کی بات آ رہی ہے، میں واپس اسی پہ آ رہا ہوں کہ ایک کامن ویلتھ کنٹریز میں ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آنریبل ممبر لگتا ہے کہ معزز ممبران، اور جب یہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے آنریبل کولیگ نے یہ بات کی. تو آنریبل جب آپ کے ساتھ آنر کا لفظ اٹیچ ہو جاتا ہے نا تو آپ کو ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے. آرٹیکل 77 کانسٹیٹیوشن کا، اس کے مطابق جو فیڈریشن کے تمام ٹیکسز ہیں ان کی جو نفاذ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. اور اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ ان کی مرضی کے بغیر ٹیکس نہیں لگ سکتا. اگر وہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ خود اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو دوسروں پہ وہ ٹیکس کس طرح امپوز کریں گے؟ 99 سے لے کے 2012 تک ہمارا جی ڈی پی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9% سے آگے نہیں بڑھا. لیکن جو بزنس مین ٹیکس چوری کرتے ہیں اور جو بیوروکریٹس جو ہیں وہ خفیہ طریقے سے جائیدادیں بناتے ہیں، اور جو صحافی حکومتوں کے سیکرٹ فنڈ سے پیسے کھا جاتے ہیں، تو ان کو کون پکڑے گا؟ یہ گورنمنٹ نے پکڑنا ہے نا. گورنمنٹ وہاں پہ گورنمنٹ پکڑے گی. نہیں وہاں پہ آپ کی انویسٹیگیشن نہیں آئے گی. آپ ایک چیز آپ کا اوورسائٹ کا رول ہے. وہاں گورنمنٹ نے نہیں پکڑنا، اس میں میں جواب نہیں آپ بات کر رہے ہیں بیوروکریٹس کی. آپ بات کر رہے ہیں. میرا لیونگ سٹیٹس چیمہ صاحب کو نظر آتا ہے. میں یہی کہہ ایک رہا ہوں. منٹ یار، میں یہی کہہ رہا ہوں. میرا لیونگ سٹیٹس نظر آتا ہے. جو لوگ آپ کی گاڑیوں کے نیچے بم رکھتے ہیں، جو ان کی ساتھ تشدد کرتے ہیں، ان کا لیونگ سٹیٹس نظر نہیں آتا ان کو. جو ہماری گاڑی کے نیچے بم رکھتے ہیں اور جو ان پہ تشدد کرتے ہیں ان کا لیونگ سٹیٹس نظر نہیں آتا. ان کے رہائشی علاقوں میں ہم گھس نہیں سکتے. بیریر لگے ہوتے ہیں. میرا کیا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے. آپ کا قصور ہے. جب سیولین سٹرانگ ہوں گے جب سیولین سٹرانگ ہوں گے تب وہ آپ کے کنٹرول میں مجھے 1 منٹ دیجیے. لوگ اگر رہنے دیں گے سٹرانگ آئے دن روزانہ بلا ناغہ بغیر سوچے سمجھے آپ مجھے چیمہ صاحب کی ایک بات کو کریکٹ کرنے دیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹی کسی نے کوئی اپنا اسمبلی کے اندر جمع کرایا تو ایم کیو ایم جو شیڈو بجٹ لائی جس کے اندر 9 نکات ہیں جو سامنے ہیں ساروں کے سارے. نہیں، گورنمنٹ میں ہونے کے بعد ہم شیڈو بجٹ لے کر آئے جس کے اندر ہماری سب سے پہلی ڈیمانڈ تھی کہ ہر وہ انکم جو ٹیکسیبل ہے اس پہ ٹیکس لیا جائے. آپ کو پتہ ہے نہیں نکلیں گے. گورنمنٹ میں جہاں پہ مثبت کام ہوگا مثبت کام میں بھی یہاں کہہ سکتا تھا کہ 1997 میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ میں سب سے زیادہ جی ڈی پی ریٹ جو انکم ٹیکس تھا وہ 17%. اس کے بعد آج تک ڈبل فگر میں آپ نہیں گئے، جا نہیں سکے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کی گورنمنٹ پہ لوگوں کو اعتبار تھا، وہ ٹیکس دیتے تھے. ٹیکس کا معاملہ یہی ہے. ٹیکس کا معاملہ یہ، ایک تو آپ کو یہ میں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ بات کی تھی کہ آپ ٹیکس کو کم کیجئے، لوگ زیادہ ٹیکس دیں گے، آپ اس میں سے لوگوں کو اس طرف راغب کیجئے. آپ کا تو مزاج ہی نہیں. لیکن ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے. میں چیمہ صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ درست نہیں ہے کہ انکم ٹیکس کے بارے میں تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے
لیکن انکم ٹیکس ریٹرنز کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی جمع کروانے ہوتے ہیں نہیں، اور یہ اویئرنیس ایف بی آر نے پیدا کرنی ہے. نہیں سر، اس میں میں اس کو آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ اور وہ اتنا ایک منٹ اور وہ اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے کہ آپ وکیل کو فیس دیے بغیر اس کو جمع ہی نہیں کروا سکتے. دیکھیں یہ یہ اگر آپ ایک کامن آدمی کے مسائل کی بات کر رہے ہیں تو یس یہ ہے. جہاں تک اویئرنیس کا مسئلہ ہے، ایف بی آر میرے حالے کو 15 دن اشتہار مسلسل دیتی ہے. جب ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو 15 دن وہ اشتہار دیتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 15 دن اشتہار کے ساتھ بندہ جو ہے وہ جب وہ انکم ٹیکس ریٹرنز فارم دیکھتا ہے تو پھر اس کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. میر صاحب یہ پارلیمنٹرین کی ایکسکیوز نہیں ہے، وہ چیزیں ٹھیک کریں. خود کہتی ہے کہ ہمارے یہ ایف بی آر جو ایف بی آر کو بلاتے ہیں نا، کمیٹیز میں بلاتے ہیں. یہ سنیں 600 ارب کا گھپلا ہوتا ہے، یہ ایف بی آر کا چیئرمین کہہ چکا ہے. تو یہ تو آپ کی گورنمنٹ کی ناکامی ہے. نہیں، یہ اس گورنمنٹ کی نہیں، یہ اس سسٹم ہے جو ایف بی آر کا سسٹم ہے. دیکھیں خرامی ہے. گورنمنٹ کو آپ پلیز، ایک تو آپ بدقسمت یہ ہے کہ گورنمنٹ ہیڈز کو چینج کر لیتے ہیں، وہ افسران کو چینج. ہم ان کو سسٹم ابھی ہم نے انہیں کہا کہ کمپیوٹرائز کریں، وہ کمپیوٹرائز نہیں کرتے. وہاں پہ مافیا بیٹھا ہوتا ہے. اب وہ مافیا جو ہے اس کے لنکس ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اوپر تک ہوتے ہیں، مطلب بہت جگہ پہ ہوتے ہیں. وہ آپ کی طرف بھی ہوتے ہیں، اس طرف بھی اصل ہوتے بات ہیں. یہ ہے، میں ایک منٹ، آپ کو پتہ ہے لاہور میں لبرٹی مارکیٹ، مجھے آپ 2002 سے لے کے 2008 کی اسمبلی میں چیمہ صاحب کی اگر کوئی رپورٹ آئی ہے اس 5 سالوں میں ٹیکس گوشوارہ کے متعلق نیشنل اسمبلی کے لوگوں کی، تو ذرا پیش کر دیں، مجھے بتا دیں، صرف زبانی بتا دیں. پہلی بات تو یہ ہے یار خالد صاحب میں صبر کریں، آپ کی ایم بہت، میں آپ کو 37 لاکھ لوگ اس وقت جو ہے ٹیکس نیٹ کے اندر جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کے اندر وہ ان بل آ رہا ہے. کا ایسا یا تو بات مجھے کرنا جی، تحریر ہی نہیں ہوتا. اب ناراض نہ ہو نا، ناراض نہ ہو. ان کی ایسی 37 لاکھ لوگوں کو ابھی ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے. جو میں نے آپ سے بات کی 37 لاکھ نئے، 37 لاکھ لوگوں کو جو ان معاملات کے اندر ہیں، جن کے اسٹینڈرڈ اچھا 20 اور 37 کتنے ہوئے؟ 57. تو 18 کروڑ میں سے پھر بھی صرف 57 لاکھ لوگ نہیں ہے. وہ 70% انہوں نے کہا کہ رورل آبادی کے اندر وہ ہیں، وہ ایتھوپیا اور افغانستان سے کم ہے. سر نہیں ہے، تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. وہ نہیں ہے سر، وہ رپورٹ آئی ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، میں نے کوٹ کی ہوئی ہے. وہ غلط ہے. اس لیے آپ کو نہیں سنیں، 1 لاکھ روپے آپ دیتے ہیں لبرٹی مارکیٹ کی. پورا لبرٹی جو مارکیٹ ہے، آپ ذرا معلوم میری بات کا جواب نہیں آیا. کیا سر یہ چیمہ صاحب کو ایک جگہ درست کر دوں کہ بات یہ ہے کہ آپ جی ڈی پی جو لیتے ہیں کے ساتھ، ہم بات یہ ہے کہ جب 22% کو آپ مائنس کر دو تو آپ 100% کے اوپر جی ڈی پی کو نہیں لے سکتے. چلیں ٹھیک ہے، اب آپ کا سوال کیا لینا پڑے گا. ہاں کہ 2008 سے لے کے 2012-13 تک تو آپ کو سب کچھ یاد ہے. ٹھیک ہے، 2002 سے لے کے 2008 کی جو اسمبلی گزری ہے اس کا مجھے یہ اس کا چھوٹا جواب دے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا 2009 میں. اب یہ ضروری نہیں کہ میں ادھر ڈر کی وجہ سے کام نہیں کرتا رہا. میں پی ایم ایل کیو کے بارے میں لکھتا تھا اور میں بہت کچھ لکھتا رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بارے میں. 2008 کی اسمبلیوں کا میں نے ان سب کے 1140 لوگوں کے نامینیشن پیپر کو ایگزامن کیا. 61% نے اپنے نامینیشن پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 0 ٹیکس دیتے ہیں، اور باقی جو 39% ہے. میر صاحب میں جو دیکھا ہوں، آخری سوال میں جو سمجھتا ہوں کہ اس کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے. آخری سوال ناکامی کی کوئی آخری سوال ختم نہیں ہو رہا. آج کسی بھی میرے قابو نہیں آ رہے. آخری سوال، اگلا ہدف کیا ہے؟ اگلی دفعہ آپ کس کے انکم ٹیکس ریٹرنز کے بارے میں رپورٹ جاری کریں گے؟ میں ابھی تو پارلیمنٹرین کے بارے میں ایک اور کروں گا 2012 میں. پہلے بات نہیں، اس کے بعد میں کس کا کرنا چاہیے؟ ایک منٹ بعد بتائیں، ایک منٹ بعد بتائیں سر، ایک منٹ بعد بتائیں. یہ پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. حامد میر صاحب نہیں، میں یہ پوچھوں گا چیمہ صاحب آپ کتنی سیلری لیتے ہیں؟ نہیں اس طرح نہیں کہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے. نہیں میری بات سنیں، لیکن وہ ووٹ نہیں لیتے. نہیں ووٹ آپ ووٹ اٹھاتے ہیں. ہم پوچھنا یہ غلط ہے. آپ کی ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے. سوال کرتے ہیں تو ہمارا بھی حق ہے. آپ آپ سے پوچھیں آپ مجھے پوچھ رہے تھے کہ نیکسٹ ٹائم کس کا کریں گے. یہ ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جرنیلوں کا کچھ نہیں ہوا. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے مشرف کے ٹیکس منگوائے. پریزیڈنٹ مشرف کے ریٹائرڈ ہے اس ٹائم، اب وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کھولنے کی. یہ مجھے باتیں کرتے ہیں، میں ہی نہیں کہ ہم جو ہے ان کے بارے میں لکھتے ہیں، اور آپ جو ہے نہیں کہ ہمیں پرووک کرتے رہتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کرتے. بہت بہت شکریہ. آپ کتنی سیلری لیتے ہیں؟ میں یہ جب یہ الیکشن لڑیں گے نا پھر آپ ان سے سوال کا جواب دیجیے گا. یہ بھی پبلک عوام آپ کو بھی دیکھ رہی ہے. نہیں میرا وقت یہ جانا چاہیے کہ چاہے
पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे एक आम शहरी हो, जिसकी भी इनकम इतनी हो और जो टैक्स नेट में उसको आना चाहिए, ये उसका फर्ज है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मेहमान जो हैं वो कुछ इस वक्त तो गुस्से में हैं, लेकिन इनको ये बताना चाहते हैं कि हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स एफबीआर के पास मौजूद हैं। अगर आपको पता करना है कि उमर चीमा साहब की या मेरी या किसी और की कितनी तनख्वाह है और कितना इनकम टैक्स है, एफबीआर से पूछ लें। बल्कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा है कि हमारे जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं और हमारा एहतसाब करें, और हमारा भी दुनिया को बताएं, जर्नलों का भी बताएं, इनका भी बताएं, सियासतदानों का भी, ब्यूरोक्रेट्स का भी बताएं। हमने तो सुप्रीम कोर्ट को कह दिया है। अब आप हुकूमत में हैं तो आप सबके जो इनकम टैक्स है सबको बता दें, सबको टैक्स देना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।